اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں اس وقت مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوں، جہاں ہم پاکستان میں گنبد خضرا کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی رحمت سے میں یہاں موجود ہوں، اور یہ ایک مسلمان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ریاض الجنہ کا حصہ ہے، جہاں جانے کے لیے ایک ایپ پر ٹائم بک کرنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ ریاض الجنہ کی زیارت کرنے کے بعد وہاں 2 نفل ادا کرنے کے بعد آ رہے ہیں۔ تو ریاض الجنہ وہ حصہ ہے، اگر آپ ریاض الجنہ میں جائیں تو آپ کو وہ حدیث لکھی ہوئی نظر آتی ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک جو جگہ ہے وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ تو جو شخص بڑی کوشش کے بعد وہاں جا کر 2 نفل ادا کر لیتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب اور اپنے آپ کو بڑا سعادت مند سمجھتا ہے، اور اس پر فخر بھی کرتا ہے، اور فخر ہونا بھی چاہیے۔ اور جو روزے کی جالیوں کو چند سیکنڈ چند منٹ دیکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہے، اور واقعہ ہی وہ شخص خوش نصیب ہوتا ہے جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر لے، جالیوں کو دیکھ لے۔ حالانکہ وہ جالیوں کو چھو نہیں سکتا، وہ چوم نہیں سکتا۔ میں جو بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جن صحابہ کرام نے، خصوصی طور پر خلفائے ثلاثہ نے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریاض الجنہ میں 12 سال نمازیں پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے 10 سال نمازیں پڑھی، اور 2 سال امامت کرتے رہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی اور 10 سال امامت کرائی۔ ریاض الجنہ میں 20 سال نماز پڑھی۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھیں اور 12 سال امامت کرائی۔ ٹوٹل سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 34 سال ریاض الجنہ میں نماز پڑھی۔ تو جو صحابہ کرام کا دشمن ہے، بدبخت رافضی شیعہ، یہ کہتا ہے کہ مجھے تو مسلمان نہیں بلکہ مومن مانو، جو مسلمان کے اوپر ایک درجہ ہے، لیکن نعوذ باللہ معاذ اللہ صحابہ کرام کا دشمن شیعہ رافضی یہ کہتا ہے کہ ابو بکر اور عمر اور عثمان نعوذ باللہ معاذ اللہ مسلمان نہیں تھے۔ تو میں یہ کیسے مانوں کہ شیعہ کو مسلمان مانوں اور صحابہ کرام نعوذ باللہ خلفائے ثلاثہ کو اسلام سے باہر مانوں؟ قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان مومن نہیں مانتا، وہ کائنات کا بدترین کافر ہے، جنہوں نے ریاض الجنہ میں 12 سال 24 سال 34 سال نمازیں پڑھی، وہ تو نعوذ باللہ معاذ اللہ جنتی نہ ہو سکے۔ اور آج مجھ جیسا، آپ جیسا ایک مسلمان صرف 2 نفل وہاں پڑھ لے تو وہ اس کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہے اور اس پر فخر کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی سچی شدید ترین حقیقی محبت فرمائے، عطا فرمائے، اور جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جائے۔ اہل بیت، ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، صحابہ کرام ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔